ہمارے یوٹیوب چینل جنرل میڈیا انٹرنیشنل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ پوری دنیا میں اس وقت رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ خدا کرے کہ یہ رمضان المبارک تمام بنی نوع انسان کے لیے خیر و برکت کا موجب بنے۔ جنرل میڈیا انٹرنیشنل کی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ خدا کرے کہ یہ رمضان ہم سب کے لیے باعث رحمت اور بابرکت ثابت ہو، آمین۔ ایوان صدر سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ یوم پاکستان کی پریڈ اب 25 مارچ کو منعقد کی جائے گی۔ پاک فوج نے پہلے ہی ملکی معاشی صورتحال کے سبب کفایت شعاری کی پالیسی اپناتے ہوئے قومی دن کی پریڈ شکر پگڑیاں کی بجائے محدود سطح پر ایوان صدر میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وفاقی دارالحکومت میں آج صبح کے دن کا آغاز 31 توپوں کی سلامی سے کیا گیا، جبکہ صوبائی دارالحکومتوں لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اس موقع پر نعرہ تکبیر کی فلک شگاف گونج نے دلوں کو گرما دیا۔ پشاور میں عبدالخیر آزاد کی زیر صدارت مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حکام نے بھی شرکت کی۔ رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عبدالخیر آزاد کا کہنا تھا کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں مسئلہ ابر آلود ہے، تاہم رحیم یار خان صوابی، بہاولپور اور فیصل آباد سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں، جس لیے پاکستان میں کل رمضان کا پہلا روزہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی عمران خان کے اپنے قتل کے منصوبے پر بیان کے بعد پنجاب حکومت نے تحقیقاتی کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ عمران خان کے لگائے گئے سنگین الزامات کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی اور انکوائری کے بعد سخت ایکشن لیا جائے گا۔ عمران خان نے آج ویڈیو لنک خطاب میں الزام عائد کیا تھا کہ آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد پولیس نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہے، مجھے مرتضیٰ بھٹو کی طرح قتل کیا جا سکتا ہے، ان لوگوں نے ماڈل ٹاؤن کی طرح کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے۔ کینیڈا کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کی آبادی 3,85,16,000 سے بڑھ کر 3,95,66,000 ہو گئی ہے۔ کینیڈا کی حکومت کے مطابق ملک کی آبادی میں پہلی بار ایک سال میں 10 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا ہے۔ 1957 کے بعد سے اب تک یہ کینیڈا کی آبادی میں سالانہ اضافے کی سب سے زیادہ شرح ہے۔ اس اضافے کی وجہ حکومت کی جانب سے ملک میں لیبر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تارکین وطن کو مستقل رہائش فراہم کرنے کی کوششوں کو قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم کینیڈا کی اعداد و شمار کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ مستقل اور عارضی امیگریشن کی وجہ سے ملک کے چند علاقوں میں ہاؤسنگ، انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹیشن کے اضافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر نے کہا ہے کہ یوکرین کے لیے چین کے امن منصوبے کو جنگ کے خاتمے کی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ روسی رہنما نے منگل کو ماسکو میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی، جس میں روسی یوکرین جنگ اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پہ تبادلہ خیال کیا گیا۔ گزشتہ ماہ شائع ہونے والے چین کے منصوبے میں واضح طور پر روس سے یوکرین چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن یوکرین نے روس سے کہا کہ کوئی بھی بات اس شرط پر ہو سکتی ہے کہ جب روس اس کی سرزمین چھوڑ دے، اور روس کی جانب سے اس پر آمادگی کا کوئی آثار نہیں ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ستارہ امتیاز حاصل کرنے کو اعزاز قرار دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ والدہ اور والد کی موجودگی میں ستارہ امتیاز حاصل کرنا بہت بڑا اعزاز ہے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ یہ ایوارڈ میرے والدین، مداحوں اور پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے۔ واضح رہے کہ یوم پاکستان کے موقع پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے مختلف شعبوں کی نمایاں شخصیات کو سرکاری سول اعزازات سے نوازا ہے۔ اعزاز پانے والوں میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم، اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان اور جان شیر خان شامل ہیں۔